ریڈیو کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسی ایجاد تھی جس کے ذریعے ہر پیغام کو اس ریڈیو کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔ کسی وزیر اعظم نے یا کوئی صدر نے کوئی پیغام بھیجنا ہو تو اس ریڈیو کے ذریعے بھیجتا ہے۔ کہ سائنس نے اور ترقی کی، اس ترقی کے بعد پھر ٹیلی ویژن ایجاد ہوا، پھر وہی فیوچر جو ایک ریڈیو میں موجود تھے سارے فیوچر اٹھا کر اس ٹیلی ویژن میں رکھ دیا، پھر آواز بھی سنائی دیتی تھی، پھر اس کے بعد تصویر بھی دکھائی دیتی تھی۔ پھر اس کے بعد سائنس نے اور ترقی کی، اور ترقی کرنے کے بعد پھر کمپیوٹر ایجاد ہوا، اور کمپیوٹر ایک ایسی ایجاد تھی جس میں ریڈیو، ٹیلی ویژن، باقاعدہ جو چیزیں ہم پہلے براہ راست دیکھتے تھے اس کے بعد ہم اس میں محفوظ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر سائنس نے ترقی کرنے کے بعد ایک ایسا آلہ ایجاد کیا جس کو ہم موبائل کہتے ہیں۔ ہمارے پاس موبائل موجود ہے، اور اس کے بنانے کا مین مقصد کیا تھا؟ کسی کے بھیجے ہوئے پیغام کو ہمارے تک پہنچانا، اور اس کے بھیجے ہوئے میسج کو ہمارے تک پہنچانا، یہ اس کا مین مقصد تھا۔ جو موبائل بنایا گیا کس مقصد کے لیے؟ اسی مین مقصد کے لیے کہ کوئی کال کرے، اس کے آنے والی کال ہمارے تک وہ پہنچے، اس کا آنے والا پیغام ہمارے تک پہنچے، یہ اس کا مین مقصد تھا۔ پھر اسی مقصد سے ہٹ کر اسی موبائل میں ایک نیو فیچر جو ڈالے گئے وہ کیا تھے؟ اب موبائل نے اتنی ترقی کر لی، اب اس میں کتابیں بھی موجود ہیں، اب اس میں نیٹ کا استعمال بھی ہو سکتا ہے، ٹیلی ویژن، ریڈیو، اور آپ اس میں بے شمار کتب اور تفاسیر کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں، اور وقت آپ اس میں جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ آپ نے موبائل آن کیا، تفاسیر، کتب کا آپ مطالعہ کر رہے ہیں، اچانک جب کال آئی تو وہ جو آپ نے ایپ کھولی ہوگی، وہ جو بھی ایپ آپ نے کھولی، تفاسیر کا مطالعہ کر رہے ہیں، جو بھی ایپ آپ استعمال کر رہے ہیں، جب وہ کال آئے گی فوراً آپ کی وہ ایپ بند ہو جائے گی، وہ آنے والی کال کو آپ کے سامنے شو کر دے گی۔ کیوں؟ کہ اس کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آنے والی کال کو آپ کے تک پہنچانا، اور اس نے اس مقصد سے وہ پھرا نہیں، اس نے وہ مقصد پورا کیا، یہ بنانے کا مقصد تھا۔ تو یہی موبائل ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ میں نے اتنی ترقی کی، اور ترقی کرنے کے باوجود بھی میں اپنے مقصد کو نہیں بھولا۔ تو رب خالق کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جب اس انسان کی تخلیق کا ذکر کیا تو اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ تو اللہ نے 3 قسمیں اٹھائی، اس وجود کو تخلیق کرنے کی 3 قسمیں اٹھائی۔ اللہ فرماتا ہے، جب قسمیں اٹھا کر اللہ ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ میں نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ آج کوئی چیز بنائے، موبائل ایجاد کرے، استری بنائے، ٹیلی ویژن بنائے، جو بھی کوئی کمپنی چیز ایجاد کرے تو اس کی تعریف کرتی ہے، اور جس رب نے انسان کی تخلیق کی تو اللہ نے کس انداز سے اس کی تعریف کی؟ اللہ فرماتا ہے، میں نے کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر اس انسان کو پیدا کیا۔ انسان تو پیدا ہو گیا، اس کے بنانے کا کوئی مقصد بھی تو ہوگا نا، کس چیز کے لیے بنایا؟ اللہ فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا۔ اب بنانے کا مقصد بھی بیان ہو گیا، عبادت کرنی ہے۔ آخر کسی چیز کو بنایا جائے، پھر اس کو چلایا بھی جاتا ہے، تو چلانے کے لیے کچھ اس کی رہنمائی کے لیے کچھ چیز دی جاتی ہے۔ آج بھی کوئی ڈبہ بیگ کوئی چیز لے کر آئیں، موبائل لے کر آئیں، اس میں ایک کتابچہ موجود ہوتا ہے جس کو ہم کتابچہ کہتے ہیں، چھوٹی سی کاپی ہوتی ہے جس میں وہ ساری رہنمائی لکھی ہوتی ہے۔ اگر اس رہنمائی کے تحت اس کو چلایا جائے تو کبھی وہ چیز خراب نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے جسم کو بنا کر، وجود کو تخلیق کر کر اس کی رہنمائی کے لیے کچھ تو کیا ہوگا، بولا اس کو چلانا کیسے ہے؟ اللہ نے اس کی رہنمائی کے لیے اللہ فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس کو چلانے کے لیے میرے مصطفیٰ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ تیرا جسم اور تیری مرضی نہیں چلے گی، یہ جسم رب کا ہے اور مرضی بھی میرے مصطفیٰ کی چلے گی۔ اس کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس وجود کو کس مقصد کے لیے بنایا کہ اس کے لیے استعمال کریں۔ اور یہ موبائل اپنے مقصد کو نہیں بولتا، یہ
اس کی رہنمائی کے لیے فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے مصطفیٰ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور اس کو اختیار کرتے جاؤ، اور اللہ آپ کے وجود کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اور جس چیز کے لیے بنایا جائے اگر اس کو اسی طریقے سے استعمال کیا جائے تو وہ چیز کبھی خراب نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا ہے، پھر اس کو چلانے کے لیے اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور اس کو چلانے کے لیے میرے مصطفیٰ کی زندگی